نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، پیروی کرو اور رسول کی. آگے کہتے ہیں اللہ ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور ان کے رسول کی پیروی سے ہٹ کر اپنے عمل کو برباد نہ کرو. رسول سے ہٹ کر، اللہ سے ہٹ کر اپنے عمل کو برباد نہ کرو. اور شیر پاکستان علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی شریعت کی بات ہمیں منوانے کے لیے یا تو رب کا قرآن میں دکھاؤ یا محمد کا فرمان حدیث رسول میں دکھاؤ. اگر کسی مولوی نے قرآن چھوڑ کر، حدیث رسول چھوڑ کر کسی بڑوں کی بڑائی منوانے کی کوشش کی تو اس مولوی کی تلوار سے گردن اڑا دو. ایسا بیان جب دیے تو ایک ایک جلسے میں 5000 2000 بریلی دیوبندی جماعت اسلامی کے لوگ اہل حدیث ہو جایا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا. ہندوستان کے بڑے بڑے بدعتی علماء اور ہمارے دیوبندی مسلک کے علماء گئے، جنرل ضیاء الحق صاحب سے ملے، کہا کہ ان کو بم سے اڑا دو. اس جلسے میں اکثر 1 بجے کے بعد آتے ہیں مولانا جرجیس کی طرح لیٹ میں، ٹائم بم فٹ کر دو. اور جی ہوں احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ تقریر شروع کرے، بم پھٹ جائے، سارے مولوی بھی ختم ہو جائے اور وہ بھی ختم ہو جائے. یہی کیا تھا کہ نہیں؟ حق بولنے کے جرم میں. دوستو، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ایک طرف سے تھوڑا موازنہ اور مثال کے طور پر سمجھانا چاہوں. ہر چیز میں اختلاف کس وجہ سے؟ اماموں کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے. ایک چیز میں نہیں، معمولی عمل میں بھی ایسا اختلاف. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ نیچے باندھو. امام مالک بہت بڑے امام ہیں، ان کا کہنا کیا ہے کہ ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے ہی رہ جائیے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قرآن کی تلاوت کیجیے، رکوع میں جائیے، سجدہ کیجیے نماز. یہ بھی بہت بڑے امام ہیں. امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے امام ہیں، یہ بھی ان کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ تو سینے پر باندھو لیکن سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لو، اس کے بعد سجدے میں جاؤ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھو. تو اسلام کو اطاعت رسول سے ہٹانے کا کام کون کیا؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا رسول کو اور اللہ کو مانو، ان کی پیروی کرو. یہاں امام مالک نے کہا ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ سمیع اللہ کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ لینا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاتھ ناپ کے نیچے باندھنا ہوگا. امام شافعی نے کہا ہاتھ سینے میں باندھنا ہوگا. جھگڑا یہی لگا دیا. اور قرآن نے کہا جب کسی فیصلے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف. اگر اس دونوں میں کہیں مل جائے تو اس کو مان لینا. اب بتائیے، امام شافعی نے کہا سینے پر باندھو، امام مالک نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، امام احمد بن حنبل نے کہا بعد رکوع ہاتھ باندھ لو، امام ابو حنیفہ نے کہا ناپ کے نیچے ہاتھ باندھو. یہ حدیث رسول دیکھنے کی باتیں آئی تو حدیث رسول میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو سینے پہ باندھا. تو اب ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اپنی جگہ امام مالک بہت بڑے امام تھے، امام شافعی بہت بڑے امام تھے، امام مالک بہت بڑے امام، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام، امام احمد بن حنبل بھی بڑے امام، امام ابو حنیفہ بھی بڑے امام. لیکن نبی کی بات آ گئی کہ ہاتھ سینے پر باندھو، ہم کو وہی کرنا چاہیے. نبی نے کہا کہ مصافحہ کرنے کا طریقہ سکھایا.
कहा एक हाथ से मुसाफा करो। दलील में हज़रत अली की रिवायत पेश करते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी बायां हाथ टच नहीं किया। क्यों? हज़रत अली कहते हैं कि नबी की बात, नबी की हदीस मुझे याद है कि युहिब्बुत तयाम्मुना फी कुल्लि शै, अल्लाह के रसूल हर काम में दायां पसंद करते थे। नबी जूता पहनते थे तो पहले दायां पैर में, नाखून काटते थे तो पहले दायां हाथ दायां पैर का, बाल में कंघी करते थे तो नबी पहले दाएं जानिब उसके बाद बाएं जानिब, हर चीज में नबी दायां पसंद करते थे। और बायां हाथ गंदगी साफ करने के लिए है, इस्तिंजा करने के बाद, बैतुल खुला के बाद आप बाएं हाथ का इस्तेमाल और प्रयोग करें, दाएं हाथ इसके लिए नहीं है। हज़रत अली कहते हैं जो हज़रत हसन हुसैन के वालिद मोहतरम हैं, नबी के दामाद है, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर है, अली मुर्तज़ा कहते हैं कि मैंने इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िंदगी में दाएं हाथ के अलावा बाएं को टच नहीं किया। इतनी वादे सारी हदीस मौजूद हैं, फिर भी नबी की बात को छोड़ के इमाम की बात को मानी जाएगी। ये कितनी बड़ी जहालत। तरावी की नमाज है, इमाम शाफी कहते हैं 8 रकात, इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि 20 रकात पढ़नी चाहिए, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं नहीं, हदीस जो बुखारी मुस्लिम की है कि मन क़ामा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही वाली हदीस क़याम की बात आई है। पूरी रात 20 रकात में क़याम मुमकिन नहीं है, इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि अगर 40 रकात मेरी नज़दीक तरावी की नमाज अदा की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस हदीस पे अमल हो जाएगा, रात भर का क़याम हो जाएगा। इमाम मालिक कहते हैं कि 40 रकात में भी क़याम संभव नहीं है पूरी रात का, इसलिए 80 रकात तरावी की नमाज पढ़ी जाए तो ज़्यादा बेहतर। फतवा क्या आ गया? इमाम मालिक बड़े इमाम हैं, कहते हैं कि रात भर के क़याम के लिए 80 रकात तरावी पढ़नी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। इमाम अहमद बिन हंबल इमाम सुन्ना माने जाते हैं, ये कहते हैं कि 40 रकात मीडियम क़िरात से अगर तरावी की नमाज पढ़ी जाए तब रात भर का क़याम हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी जाए तो बेहतर है। इमाम शाफी कहते हैं 8 रकात पढ़ी जाए तो बेहतर। टकराव हो गया, एक इस्लाम, एक किताब कुरान हदीस रसूल के बावजूद भी इन इमामों ने टकराव पैदा कर दिया। अब कुरान ने कहा ऐसे मौके पर कि अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करो, अल्लाह उसके रसूल की सुन्नतों में देखो। अब देखा गया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत मौजूद है, नबी की बीवी अम्मा आयशा, हम मोमिनों की रूहानी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि इमाम कायनात को मैं कभी रमज़ान व गैर रमज़ान 11 रकात से ज़्यादा तरावी पढ़ते हुए देखा है। अब हमारा अकीदा ये होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम इमाम को नहीं मानते। बहुत से बेईमान कहेंगे कि ये लोग इमामों के तौहीन करने वाले। अस्तगफिरुल्लाह, जो इमाम का तौहीन करेगा, किसी मुहद्दिस का तौहीन करेगा, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इज्जत तो करनी है इमामों की, उलमा की, मुहद्दिसीन की, लेकिन शरीयत माननी है सिर्फ इमामों का इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमा दिया कि रमज़ान गैर रमज़ान कभी भी 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप कौन है आज कि 20 पर अटके हुए हो, 40 पे अटके हो? 80 वाले तो जाते नहीं कि ज़्यादा है, कुछ लोग 8 पर। जब हदीस वाज़े आ गई, मौजूद है नबी की बात, अब उस पर अमल करें, हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। इमाम कायनात ने फरमाया हज़रत मुआज़ बिन जबल को, हज़रत अली को और कई साहबा को आपने भेजा था और क्या वसीयत किया था कि कोई कब्र पक्का न रहे, अगर कोई ऊंची कब्र है तो उनको बराबर कर दो, उसको मिटा दो। कोई कब्र पुख्ता छतदार नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे सिरशाबादी माशरे में जो कट्टर अहले हदीस है, जो ख़ानदानी अहले हदीस है, हमारे इलाके में भी चले जाइए, सिमापुर में गिद्धाबाड़ी गांव में हाजी दरासतुल्लाह पटवारी हाजी की कब्र एकदम खूबसूरत
پیروں مرشدوں بدعتیوں کی طرح سے پکا بنا ہوا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے. لیکن بڑے بڑے جماعت کے علماء نے مل کر ان قبروں کو مٹا دیا، ان قبروں کا چھت توڑوا دیا. میرے بھائی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبر بنانے کے لیے نہیں دیا. میرے والد محترم مرحوم حضرت مولانا علی اصغر رحمانی و قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ہمارے بزرگان دین جانتے ہیں. ان کے دفن کفن کے بعد قبر میں اینٹا لگانے کے لیے شیخ اشفاق مدنی حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، دربھنگا کے ہیں، ان سے پوچھا گیا، بڑے بڑے علماء سے فتویٰ لیا گیا. کہا یہ بڑے عالم تھے آپ کے ابا، اس لیے ان کی قبر میں ایک بھی اینٹا مت لگائیے، نہیں تو آگے چل کے لوگ قبر پرستی شروع کر دے گا، یہاں سے ہٹو. نہیں کرایا گیا. میرے بھائی، بڑے آدمی تھے، حاجی صاحب تھے، بڑے نیک تھے، بڑے مولانا تھے. اس پختہ قبر غلط ہے، نبی کے سنت کے خلاف ہے. یہ ہم نے ہندوستان کے بدعتیوں کی تہذیب دیکھ کر کے اس کو اپنا لیا ہے، شریعت پہ منع ہے. محرم الحرام کا مہینہ گزرا، نبی نے کہا ڈھول مت بجاؤ، ڈھول پیٹ رہے ہیں. نبی نے کہا کہ یہ حرام ہے بانسری کی آواز. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کی بات. ڈی جے بج رہا ہے. عید میلاد النبی میں محرم کے موقع پر چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور ڈھول بجاتے ہوئے جا رہا ہے. شرم ہونی چاہیے. اور نام کن کا لے رہے؟ دارو پی کر زبان پہ لڑکھڑاہٹ ہے اور کہتا ہے یا فاطمہ، یا علی. حضرت علی کا آپ کو بدنام مت کرو. علی مرتضیٰ کا قول بھول گئے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی حدیث موجود ہے کہ میں نبی کائنات کے ساتھ بنو نذیر یہودی کے گاؤں ہو کے گزر ہو رہا تھا، ڈھولک کی آواز آئی. حضرت علی کہتے ہیں امام کائنات کو دیکھا کہ ڈھولک کی آواز نہیں سنیں گے، اس لیے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ کو کان پہ رکھ لیا تاکہ ڈھولک کی آواز میرے کانوں پہ نہ. یہ کون بیان کرنے والے حدیث؟ نبی کے داماد حضرت حسن حسین کے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہے. ڈھولک کی آواز سے میرے نبی کو اتنی نفرت تھی. اور زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے جو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کے روم میں گھر میں ایک بچی گھنگرو پہن کے داخل ہو رہی تھی. گھنگرو سمجھ رہے ہیں جس میں جھن جھن کی آواز ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ بچی اس گھر پہ داخل مت ہو جاؤ. بچی کے ماں نے کہا ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ کہا نبی ہر بجنے کی والی چیز سے نفرت کرتے ہیں، اس میں جھنکار ہے، آواز ہے، مزامیر الشیاطین کی طرح ہے، اس لیے تمہارے بچے کو یہ پہن کر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی اس سے نفرت کرتے تھے. میرے بھائی، میرے محرم بنانے والے دوست، عید میلاد النبی کا جشن منانے والے دوست، یہ علی حسن حسین کے باپ نبی کے داماد ہیں، ان کی حدیث کو بھی نہیں مان رہے ہو، ڈی جے بجا رہے ہو، چہرے پہ داڑھی رکھ کے ڈھولک بجا رہے ہو. ہمیں آپ کو شرم ہونی چاہیے کہ چہرے پہ نور داڑھی رکھے ہو، سر پہ ٹوپی ہے اور ڈھولک بجا رہے ہو، اور ساتھ میں گنڈے قسم کے نوجوان وہ دارو پی کر کے نبی کی بیٹی کا نام لیتے ہیں کہ یا فاطمہ. میرے بھائی، آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہو، علاقے کا ہو، خوبصورت ہو، آپ کی اکلوتی بیٹی ہو، اگر گاؤں کے گنڈے نوجوان دارو پی کر آپ کے گھر کے سامنے آپ کا بیٹی کا نام لے کے جائے، آپ یقیناً آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو غیرت آئے گی. آپ ان کو پکڑ لیں گے کہ کون ہوتے ہو کہ تم میرے گھر کے سامنے میری بیٹی کا نام لیتے ہو. لیکن امام کائنات کو تم نے شرمسار کر دیا کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام دارو پی کے، شراب پی کے لے رہے ہو اور کہتے ہم نبی کی پیروی کرنے والے. نبی کی بغاوت ہو رہی ہے، اس لیے اس قوم پر اللہ کی لعنت آ رہی ہے. میرے بھائیو دوستو، کب ظالم حکومت آئے گی، کب بدماش حکومت آئے گی؟ نبی کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر، رب کے قرآن کو چھوڑ کر کے تیسری طرف منہ ماریں گے لوگ. تیسرے چوتھے طرف فتویٰ دینے میں قوم کو خراب کرنے کے لیے مختلف دشاؤں کی طرف جانے کا کوشش کریں گے.
میرے بھائی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو حکم دیا، اس کو مان لینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ میں کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے جو تمہیں نبی دے ان کو لے لو، اور جس سے نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہمارا آپ کوئی رکنے والے ہیں، کوئی منائی سننے والے ہیں، اطاعت و پیروی کا ڈھونگ تو رچاتے ہیں، لیکن نبی کی سنتوں سے، نبی کی باتوں سے ہم کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایسا ہزاروں مسئلہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کا خلاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جنازے میں اور عیدین کی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کی بات، یہ ہاتھ اٹھانے والی بات آئی ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ اتم، زیادہ افضل طریقہ ہے کہ عید و بقرعید اور جنازے کی نمازوں کی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں الٹا معاملہ دیکھیے، نبی کی 300 سے زیادہ حدیثوں میں موجود ہیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں نبی نے رفع الیدین کیا، صحابہ نے کیا، لیکن یہ لوگ رفع الیدین کرنے والے نہیں، 5 وقتہ نماز میں نہیں کریں گے، جمعہ میں نہیں کریں گے۔ لیکن جو صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے، عیدین کی تکبیروں کے ساتھ اور جنازے کی تکبیروں کے ساتھ یہ رفع الیدین کرنے کو تیار ہے، چونکہ وہاں صریح طور پہ حکم موجود نہیں ہے۔ اس لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو رسول دے ان کو لینا چاہیے، جس سے رسول منع کرے اس سے ہم کو رک جانا چاہیے۔ نبی نے کیا دیا، نبی کا جو حکم ہے اس کو ہمیں آمنا و صدقنا مان لینا چاہیے، اور جس سے نبی منع کرے، جس سے نبی روکے، اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ نبی سے محبت کا مطلب، ایک حدیث ہے نا کہ نبی فرماتے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے بال بچے بیٹے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی حدیث ہے نا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کہ رسول دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے میری جان کی، یعنی آپ سے بھی زیادہ میری جان تھوڑا سا زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم مومن نہیں ہو، تو کہا کہ میری جان سے بھی آپ زیادہ پیارا ہے، کہا اس وقت تم کامل مومن۔ محبت کرنی ہے، لیکن نبی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چومے جائے، نبی کا نام آئے تو چوم لیا جائے، جب نبی کا کام آئے تو گھوم جائے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نہیں ہے مطلب۔ نبی سے محبت کا مطلب ہے کہ نبی نے شراب پینے سے منع کیا ہے، ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے، محبت رسول ہے۔ نبی نے نماز 5 وقت ادا کرنے کے لیے کہا ہے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، محبت رسول ہے۔ نبی نے روزہ رکھنے کہا ہے، ہم روزہ رکھیں گے، محبت رسول ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اتباع سنت کے اتنے سچے پیروکار تھے کہ نبی کی ہر سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے راستے میں سفر میں کبھی جہاں پیشاب کیے تھے، حضرت عمر کو اگر پیشاب نہ بھی لگا ہو پھر بھی وہاں بیٹھتے تھے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ میں سفر میں تھا، نبی یہاں پیشاب کیے تھے۔ تو عمل کا نام محبت رسول ہے۔ آج شراب جیسے خراب چیزوں کے ہمارے نوجوانوں کے اندر لت ہے، شراب پی کے ہم مست ہیں۔ اور موبائل کا کہنا کیا، یہ موبائل ہر گھر میں ایک سنیما ہال ہے ہر ایک کے پاس۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی علاقے میں بازار میں کوئی غیر مسلم بھائی سنیما ہال کھول دیتا تو اہل علم اور اہل فکر متفکر ہو جاتے تھے کہ کیا ہوگا، ہمارا معاشرہ برباد ہو جائے گا، لال بتھانی کا علاقہ پورا برباد ہو جائے گا، بغل میں اس نے سنیما ہال کھول دیا۔ لیکن آج اس سنیما ہال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا موبائل، ہر ایک کے جیب میں ایک ایک سنیما ہال لے کے گھوم رہے ہیں۔ اس کا یوز غلط نہ کریں، اس کا استعمال غلط طریقے سے نہ کریں، نہیں تو اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے دوستو، جوانی کی حالت میں عبادت کرو، شراب کی لت کو چھوڑ دو۔ شراب کو نبی نے کہا ام الخبائث، تمام خباثتوں کا جڑ ہے، خباثتوں کی ماں ہے، خباثتوں کی بنیاد ہے۔ لیکن آج 70% نوجوان، 50% نوجوان ہمارے معاشرے میں دوسرے کے ساتھ غلط سنگت میں جا کے دارو، شراب، بیئر پی لیتا ہے۔ بہار میں تو نام کا بند رکھا ہے،
हुकूमत बिहार ने शराब की बंदिश रखा है कि बंद है, लेकिन उससे ज़्यादा अंदर अंदर नीचे महंगा करके बेचा जा रहा है और पिया जा रहा है। मेरे भाइयों, हम कैसा मोमिन है, कैसा मुसलमान है, कहते पैरवी रसूल करते हैं, इत्तिबाई सुन्नत में आगे हैं, लेकिन हम आज दारू पी रहे हैं। नबी कायनात ने फरमाया कि सदका दो, इससे माल बढ़ेगा, सूद मत खाओ, इससे माल को घटा देगा। नबी ने कहा जुल्म है सूद खोर पर, सूद की गवाही बनने वाला, सूद लेने वाला, देने वाला, ये सब मुजरिम है। नबी से पूछा गया कितना मुजरिम, आपने फरमाया इतना मुजरिम। कहा कितना मुजरिम? नबी ने फरमाया कि इतना बड़ा मुजरिम है सूद पे पैसा लगाने वाला, जो गोया जिसने अपनी सगी माँ से ज़िना किया हो, उससे भी बड़ा मुजरिम सूदखोर है। ज़रा अंदाज़ा करो मेरे भाई, एक तो ज़िना गुनाह है, गुनाह कबीरा है, लेकिन अगर ज़िना कोई मस्जिद के अंदर करता है तो डबल गुनाह है। एक तो ज़िना है, एक मस्जिद की बेहुरमती है। इसी तरह का मामला है। नबी कायनात कहते एक तो ज़िना गुनाह है, फिर एक माँ के साथ ज़िना, डबल ट्रिपल गुनाह है। एक सगी माँ से ज़िना करने वाला जितना बड़ा अल्लाह के नज़र में मुजरिम है, उससे भी बड़ा मुजरिम सूदी कारोबार करने वाला है। कहते हैं हम मुत्तबे सुन्नत है, नबी की सुन्नत को मानते हैं, हम मुसलमान हैं। नबी ने सूद व ब्याज पर पैसा लगाने से मना किया है, हम लगा रहे हैं। नबी कायनात ने कहा कि तुम पड़ोसियों को तकलीफ ना दो, आज हम पड़ोसियों को तकलीफ दे रहे हैं। नबी कायनात ने फरमाया कि किसी क्या को सताओ नहीं, किसी की ज़मीन की आरी ना काटो। हदीस में मौजूद है, नबी ने फरमाया मन कता मनार अल-अर्ज़, जिसने ज़मीन की आरी को काटा वो हमारी उम्मत में से नहीं है। हम मुसलमान हैं, इतने ज़मीन में भी पेट नहीं भरता है, धान रोपने के बहाने से वो खेत की आरी को काट करके हम महीन कर देते हैं कुदाल से। बहुत से मुजरिम ये सोचते होंगे कि कुदाल से काटने को नबी ने लानत फरमाया है, शायद अगर उसको मिला दिया जाए तो जायज होगा ना क्या? नहीं, इमाम कायनात, हकीमों के हकीम, डॉक्टरों के डॉक्टर, रूहानी जिस्मानी हर एतबार से पेशवा थे। इमाम कायनात ने आज से 1600-1700 साल पहले कह दिया था कि मन तगय्यरा मनार अल-अर्ज़, जिसने ज़मीन की आरी को मिटा दिया वो भी हमारी उम्मत में से नहीं। कहाँ हम रसूल की बात मान रहे हैं? नबी कायनात ने फरमाया जात बिरादर की असबियत ना करो, अगर मजाक से कोई करेगा तो अल्लाह माफ़ कर सकता, मजाक से। आइए हमारे अंसारी भाई आ बैठिए, कोई अंसारी कर आइए भाई, बंगाली भाई बैठिए, लेकिन दिल से अगर सोचे कि ये तो खुट्टा है, ये तो जुला है, ये तो राइन है, ये तो नालबंद है, नबी का फरमान मौजूद है, वो मुसलमान नहीं है। मौलाना हो सकते हैं, मुफ्ती हो सकते हैं, तहज्जुद गुजार हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। क्यों? हुजूर की हदीस मौजूद है कि जिसने तासुब की दावत दी, जिसने जाहिलियत का बुलावा बुलाया, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। तो कैसा करना होगा? काला हो, गोरा हो, शेख हो, सैयद हो, खुट्टा हो, अंसारी हो, बंगाली हो, नालबंद हो, लहरी हो, शेख हो, सैयद हो, मिर्जा हो, अफगा हो, राइन हो, कुंजड़ा हो, कबाड़ी हो, लहरी हो, नालबंद हो, कुल्हैया हो, सुरजापुरी हो, कोई भी बिरादरी हो, इमाम कायनात का मेयार देखिए कि जिसने कलमा पढ़ा, उस पे अमल किया, वो पक्का मोमिन है। आपने फरमाया सबसे परहेजगार वो है, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। तासुब नहीं करनी चाहिए। सिरशाबादियों, आप भी तासुब करते हो। कोई बच्चा खड़ा है, कहता है ये तो जुल्हा का बच्चा है, ये तो खुट्टा है, ये तो नालबंद है, ये तो लहरी है। वो भी कहता है कि ये तो बंगालिया का बच्चा है, ये तो बधिया है। सुरजापुरी कहता है ये बधिया जात, नमाजियों कोमनी, चोरों कोमनी, कहती है खूब नमाज भी पढ़ते हैं, चोरी भी करता। तासुब, हाय हाय। नबी कायनात ने हज्जतुल विदा में खुतबे में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्कुम निख़वतुल जाहिलिया, अल्लाह की तमाम तारीफ साबित है जिसने जाहिलियत की निक़मत, घमंड को, जात बिरादरी की तासुब को ख़त्म कर दिया। फिर भी ला रहे हो। हजरत बिलाल गुलाम खानदान के हैं, काले कलोट हैं, हजरत बिलाल तशरीफ लाए। फारूक आजम कुरैशी है, आला दर्जे के सहाबी है। हजरत फारूक आजम खलीफा सानी है, देश का प्रधानमंत्री है। बिलाल को देखकर उमर खड़े हो गए, कुर्सी छोड़ दिए।
حضرت بلال زاروں قطار رونے لگے کہ امیر المومنین عمر آپ پڑھے لکھے ہیں، 6 زبانوں کے ماہر ہیں، آپ ایک علم والا ہے، قریشی ہیں، پورے دیش کا پردھان منتری ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ مجھ جیسے بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیے کیوں؟ حضرت عمر بھی زاروں قطار رونے لگے، کہا بلال اسلام جنت جاد برادری دیکھ کر کے نہیں آتا ہے۔ جب امام کائنات معراج میں گئے تھے، جبریل کے ذریعے اللہ نے معراج کرایا تھا، تو نبی کائنات نے جنت میں بلال تمہارے جوتے کی آواز کو سنا ہے، ہمارے فاروق قریشی کی آواز کو نہیں سن پایا۔ تعصب کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں، مولوی ہو، نیتا ہو، اگر دل سے یہ نفرت رکھتے ہو کہ یہ جلہا ہے، یہ شیخ ہے، یہ کھٹا ہے، یہ بنگالیا ہے، یہ سید ہے، آپ مومن نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، مفتی ہونا تو دور کی بات۔ اللہ کے رسول کا درس ہے کہ جات برادری کوئی چیز نہیں ہے، ہاں تقویٰ پرہیزگاری میں کوئی آگے بڑھے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم اس پہ عمل کر پا رہے ہیں اور کہتے ہیں جو نبی دے دیں اس کو لے لو، جس سے نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو، تعصب کی مثال آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں 1 مہینے کے بعد مکھیا کا الیکشن آنے والا ہے، ہمارے یہاں تو چل رہا ہے 5-6 مہینے سے دسمبر تک چلے گا۔ میرے بھائی اتنے بیمان ہو گئے پبلک، کیا کہیے، اللہ اکبر، اس سے بھی پیسہ لیتا ہے، اس سے بھی پیسہ لیتا ہے۔ ان بیمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ امام کائنات اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حضور کی حدیث ان کو یاد نہیں ہے کہ والراشی والمرتشی کلاہما فی النار، نبی نے کہا رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے، دونوں جہنمی ہے، دونوں جہنمی ہے۔ یہ بیمان الیکشن کے سمے ایک الگ قسم کا مچان تیار کر کے سوتا ہے کہ 1:30 بجے رات کا مکھیا کا پرتیاشی آئے گا، ضلع پریشد کا پرتیاشی آئے گا، اور اس سے نوٹس گن کے لینا ہے، ووٹ کو بٹوارا کرنا ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو ایماندار ہو، سماج کی خدمت گزار کے لائق ہو، سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ طاقت تو ہے نہیں۔ نبی نے کہا تھا من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، کوئی ناجائز چیز کو دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو۔ اگر یہ طاقت نہیں رکھتے ہو، اتنا طاقتور مسلمان نہیں ہو تو فبلسان ہی، زبان سے محبت سے بنا کرو۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو نبی فرماتے ہیں کہ فبقلب ہی، دل سے نفرت کرو، دل سے نفرت کرو اس آدمی سے جو شریعت کے خلاف کام کرے۔ میرے بھائیو دوستو، جو نبی دیں وما آتاکم الرسول، جو نبی دے اس کو لے لینا ہے، جس سے نبی منع کرے اس سے ہمیں رک جانا ہے، باز آ جانا ہے۔ جلسہ جلوس کو بھی ہم نے ایسا میلہ ٹھیلا بنا لیا ہے کہ آج ہم کو حدیث رسول سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ کیا اچھا لگتا ہے؟ کہتے ہیں ہنسانے کی باتیں، کیا اچھا لگتا ہے؟ مذاق کی باتیں، کیا اچھا لگتا ہے؟ گیت کی باتیں، 10-10 ہزار 15-15 ہزار فیس دے کے بلا کر کے گیت سنا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کا؟ وہ زمانہ تھا کہ رب کے قرآن اور حدیث رسول کے علاوہ تیسری چیز کو سننے کے لیے جائز نہیں مانتے تھے، سمجھتے نہیں۔ کہا یہ کیا بول رہا ہے؟ وہیں پہ کلچ بینڈیج لگا دیا جاتا تھا۔ آج بھی شیخ و سید میں، عرب میں، ہندوستان نہیں، بہار ہی میں دربھنگا چلی جائیے، اہل حدیث کی بات کرتے ہیں شیخ و سید کی، اگر کوئی بھی مولوی غلط بات بیان کر رہا ہے تو وہی صدر جلسہ ڈیٹو پاور بندش لگا دیتا ہے کہ مولانا آپ یہاں سے تقریر بند کر دیجیے۔ یہ علم کی محفل ہے، کتاب و سنت کا محفل میں، اس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، ہمارے صدر جلسہ بھی آج کے دور میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی ڈر ہے، پبلک کا ڈر ہے، یہ پبلک کا چہتے خطیب ہیں، اگر ان کو ہٹا دیں گے تو چلانے لگے گا، اس لیے کہتے جانے دو، جو کہتا ہے کہنے دو۔ کتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آج ہم کدھر چلے گئے؟ اللہ اس کے رسول نے جو دیا تھا اس کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی نے جس سے منع کیا تھا اس کو مناہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی،
آج کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ نبی نے کہا اس سے بچو، اس سے بچو۔ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ہر ایک کے علاقے میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ یمن کا۔ سب لوگ اس لوٹ کے لیے مار پیٹ کریں گے، ایک دوسرے کا جان ختم کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے چچا جاد بھائی، اگر سونے کا پہاڑ آ جائے تو اس کا ایک ذرہ برابر بھی نہ لینا، اس سے پیشاب کر کے واپس آ جانا، مت لینا۔ سونے کی پہاڑ لے کے جھگڑا کریں گے۔ یہ دولت کی بات کرتے ہو، یہ دولت آئے گی اتنی زیادہ۔ امام کائنات کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَأَلُّونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ نبی فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کل تک جن کو اچھا چپل میسر نہیں تھا، جن کو کل تک اچھا کپڑا میسر نہیں تھا، کانے، بہرے، لنگڑے، جن کو کم سنائی پڑتا ہو، گردن کے ٹیڑھے لوگ ہوں گے، امام کائنات کہتے قرب قیامت میں اتنی دولت ہوگی ان کے پاس، یتتألون فی البنیان، اتنے عالی شان عمارت بنائے گا کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ نبی نے فرمایا تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ کہا کیا مطلب؟ قرب قیامت میں لونڈی آقا کو جنے گی، کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کہ لونڈی کی طرح ماں گھر میں کام کرے گی، لیکن بیٹی صاحبہ، بہو صاحبہ مہارانی کی طرح بیٹھی ہے نا؟ آج بھی دیکھتے ہیں جو بعد میں ترقی کیا ہے، مالدار ہوا ہے، بڑے گھرانے کی پڑھی لکھی بہو آئی ہے، بیٹی بھی بیٹی ہے، بہو بھی بیٹی ہے، ماں نوکر چاکر کی طرح کام کرتی ہے۔ نبی نے 1600 سال پہلے کہہ دیا کہ انتلد الامۃ ربتها، لونڈی آقا کو جنے گی، ماں کو نوکر لگے گا، باپ کو دیکھ کر، بیٹیوں کو دیکھ کر، بہوؤں کو دیکھ کے مہارانی لگے گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بیٹا پڑھ لیا ہے، پڑھ کے آیا ہے، وہ ایک بوجھا گھاس لانے والا نہیں ہے، باپ جاہل آدمی ہے، گھاس کا بوجھا لے کر آ کر کٹی کاٹ کر اس بیل کو، بھینس کو کھلانے کا کام کرتا ہے۔ میرے بھائی، اس بیٹے کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہمارا باپ جاہل ہے، میں بڑا مولوی ہوں، میں ڈی ایم بن گیا ہوں، ڈی ایس سی ہوں، لیکن میرا ایمان کا تقاضا ہے کہ باپ کو ہٹا کر ہم اپنے ہاتھ سے کٹی کاٹ کر بیل کو کھلانے کا کام کریں۔ نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی کہ ماں نوکر چاکر کی طرح کام کرے گی، باپ نوکر چاکر کی طرح کام کرے گا، اور بیٹا بیٹیاں بہو سیٹ کی طرح مٹر گشتی کرتے ہوئے گھومے گا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کس طرف لے گیا، اور کہتے ہیں حضور جلسہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے مولانا کو بلا رہے ہیں، اس جلسہ کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگا اگر عمل نہیں کرو گے؟ اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جلسے میں تو پنڈال کا خرچ الگ ہے، علماء کا خرچ الگ ہے، وہ بھی حال کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یحییٰ بن معین کا واقعہ پڑھیے، اور امام احمد بن حنبل کا واقعہ پڑھیے، اور عرب کے مفتی اعظم، پوری دنیا کے مفتی علامہ ناصرالدین البانی کا حال پڑھیے۔ علامہ شیخ ناصرالدین البانی اہل حدیث کے بڑے امام ہیں، حدیث کی کتابوں میں، سند کی کتابوں میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے، اتنے بڑے علماء ہیں۔ ملک شام سے تقریر کرنے کے لیے سعودیہ آئے ہیں، جلسے کے بعد سعودیہ نے ایک شیخ علامہ البانی لمبا کرتا پہنتے تھے، ان کے چوگے میں 10,000 ریال رکھ دیتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پیسے کو واپس کر دیتے ہیں کہ البانی نے کتاب لکھ کر یہ تقریر کر کے کبھی معاوضہ نہیں لیا ہے، اس لیے عرب کے مفتیوں میں غریب کا بیٹا ہوں، مجھے غریب رہنے دیجئے، نہیں تمہارا پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اور کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی شریعت کو مانتے ہیں۔ اس لیے خلیفہ ہارون رشید کی بات یاد رکھو، یہ اگرچہ خیالات میں دیوبندی قسم کے تھے خلیفہ ہارون رشید، لیکن بڑے نیک تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے قانون لگا دیا کہ علاقے میں کوئی مولوی 40 سال جب تک ایج نہیں ہوگا اس کو نہ تو جمعہ کا خطبہ دینے دیا جائے گا، نہ کسی جلسے میں تقریر کا موقع دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اب بادشاہ ہے، پاور فل ہے، اس لیے آپ نے ایسا قانون لگا دیا۔ کہا نہیں، اللہ کی پوری شریعت کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے کبھی بھی کسی نبی کو رسالت سے نوازا نہیں جب تک کہ 40 سال ایج نہ ہو۔
اس لیے 40 سال کی بڑی اہمیت ہے. 40 سال ہوگا تو عقل پختہ ہوگا, نیا پڑھ کے آئے گا, 2-4 حدیثیں جانے گا, الٹا سیدھا فتوا دے کے معاشرے کے اندر فتنہ پیدا کرے گا. اس لیے ہم 40 سال کی شرط لگا دی. 3 بڑے مولانا پڑھ کے آئے, کہا 40 سال ایج ہو گیا ہے, مجھے خطبہ دینے کو دیا جائے, تقریر کرنے کا موقع دیا جائے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا نہیں, جب تک تینوں کا ایگزام میں نہیں لوں گا تم کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. کہا لے لو. ایگزام کا ٹائم فکس ہوا. دیکھیے ایگزام کتنا اچھا ہے. تینوں مولوی کو تینوں الگ الگ کمرے میں بند کر دیا. پہلے ایک مولوی کو بلا کے لایا. بادشاہ تھے, جلاد کھڑے ہیں, پولیس تعینات ہے, وزیر منتری سنتری چاروں طرف بیٹھا ہے. ایک شریعت میں ایک نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا. کہا اس میں سگنیچر کر دیجئے مولانا. کہا کیوں؟ کہا کتنوں سنتوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, تو ایک سنت کو اگر غیر شرعی عمل پہ سگنیچر کر دے تو کیا حرج کی بات. پہلا مولوی نے بھی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا کہ میں سگنیچر نہیں کروں گا. نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا گیا. خلیفہ ہارون رشید نے کہا سگنیچر کیجئے, فائدہ ملے گا. یہ جو روپیہ دیکھ رہے ہو نا, 1 ارب روپیہ مل جائے گا. اگر سگنیچر نہیں کرو گے تو آگے جلاد تلوار لے کے کھڑے ہیں, تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاؤ. مولانا ڈر گئے کہ اگر سگنیچر کر دوں تو کروڑوں روپیہ بھی مل جائے گا اور گردن بھی نہیں اڑائی جائے گی, اور سگنیچر نہ کرو تو اڑا دے گا. ڈر سے روپیہ کا تھیلی لے کے چلے گئے. دوسرے مولانا بھی ویسے ہی کیے, روپیہ کا تھیلی لے کے چلے گئے. اب تیسرے مولانا کی باری آئی. تیسرے نے آ کے کہا خلیفہ ہارون رشید تم ہم کو پیسہ دے کے خریدنا چاہتے ہو, تمہارے پیسے میں میں پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, اور میں اس دستاویز پہ سگنیچر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جلادو تلوار لے کے آگے بڑھو, عالم کا گردن قریب ہے, کاٹ کے اڑا دو. نبی کے سنت کے خاطر میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں, شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. خلیفہ ہارون رشید جلاد کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا مولانا کو, آگے بڑھ گئے اور گلے سے گلے ملے. معنی کا کہ ہمارا پلان کسی مولوی کو ذبح کرنا نہیں تھا, ایگزام لینا تھا, لیکن تیرے 2 ساتھی مولوی فیل کر گئے, آپ تیسرا پاس کر گئے, آپ پورے دیش کا مفتی قرار دیے گئے. کس وجہ سے؟ دولت کو لات مارا تھا. آج ہم مولویوں نے بھی کتنا ظلم کیا ہے, رٹ لگاتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول, جو رسول دے اس کو لے لو, اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان بیمان مولویوں کا بھی تماشا دیکھو گے گھبرا جاؤ گے. دوستو کل تک غریب ہے, باپ غریب تھا, دادا غریب ہے, 1 کٹھا زمین کا مالک نہیں تھا. ان بیمان یتیم غریب انارتھ بیواؤں مسجدوں کا پیسہ کھا کر کے 4 ویلر کی گاڑی میں چل رہے ہیں, عالیشان عمارت بنا کے رکھا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ تیرا حج بیکار, تیری عبادت بیکار, تیرا یہ داڑھی رکھ کے گھومنا بیکار ہے. تم کس کو سکھاتے ہو؟ تم نے یتیم کا مال کھایا ہے, بیوہ کا مال کھایا ہے. آج تک کوئی ریکارڈ دکھا دے کہ سعودیہ میں, بحرین میں, کسی دیش میں کسی یتیم کو چھوڑ کر کسی مولوی کو پیسہ دیا گیا ہو کہ مولانا 1 ارب روپیہ لے جائیے, آپ اپنا گھر بنا لیجیے. نہیں دیتا ہے. پیسہ اگر دیا جاتا ہے کس کے لیے؟ یتیم کے لیے, غریب کے لیے, انارتھ کے لیے. ایک نل میں 40,000 1 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. آج مسجدوں کو اندرا آواس کا مکان بنایا جاتا ہے. اس تاریخ کو بھول گئے کہ نبی کائنات نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وما آتاکم الرسول, جو تمہیں رسول دے اس کو لینا ہے, جس سے رسول منع کرے اس سے رک جانا ہے. آج کہاں ہم عمل کر رہے ہیں, کہاں رک رہے ہیں, اور کہتے ہیں مولانا فتنے آ رہے ہیں, فساد برپا ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے, جب تم عمل چھوڑو گے, نوجوان نماز چھوڑے گا, نوجوان عبادت چھوڑ کے ویسیا گیری رنڈی بازی میں بحال ہو جائے گا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قوم پر خدا کی لعنت آئے گی. لعنت یہ ہوگی کہ پہلے ظالم جابر بادشاہ مسلط کر کے ان کو ایمان کو لوٹنے کا کام کیا جائے گا. آج کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بیمانوں بھول گئے تاریخ. ایک مکی چڑھانے کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ایک آدمی جہنمی ہو گیا, شرک کر لیا. جس نے نہیں چڑھایا شہید کر دیا گیا, اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا. آج کیا ہو گیا ہے؟ مدھیہ پردیش, اتر پردیش میں مولویوں کا ٹیمپو روک کر تماچا مارا جاتا ہے, موب لنچنگ کر کے, اور کہتا ہے کہ پڑھو زور سے جے شری رام. یہ بیمان ڈر سے پڑھتا ہے جے شری رام. میرے بھائی کیا ہو گیا ہمیں؟
ایمان اتنا پختہ رکھتے ہو، اتنے طاقت ہو، تم تو بےمانی دغا بازی کے پیسے کھانے کے لیے تیار ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کیا گیا۔ یقین مانیے اب وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم